بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو دوسرا کوئی سیدھا راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ہی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد آدم سے پیدا کیا، ایک تنہا واحد آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، وہ اس کو لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کا مالک ہے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شریک سے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتا ہے جو کسی چیز کو بنا نہ سکے اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہو، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتا اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پرواہ نہ کرے۔ تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہے، کہ تم ان کو بلاؤ یا خاموش رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو۔ پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکتے؟ یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرکا کو بلا لو، پھر میری ذرہ رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو بالکل مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو
تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کے لیے پکارو تو اس کو نہ سن سکیں گے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کرو اور اچھی بات کے لیے کہتے رہو اور جاہلوں سے ایک طرف رہا کرو۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیطان کے تابع ہے وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پاس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں دیکھتے تو کہتے ہیں، آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کیا دیجیے، میں تو اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ یہ بات سے دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت کی باتیں ہیں ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔